انشاءاللہ آیت 131 سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 میں ارشاد فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ فرمایا کہ یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرما برداری کرو تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور ان کی باتیں قرآن مقدس میں بیان کی جا رہی تھی جو ہم نے سماعت کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی آزمائش لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے فرمایا کہ فرما برداری کرو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم میری فرما برداری کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں اس رب کی فرما برداری کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کہے کہ فرما برداری کرو، اطاعت کرو، حکم مانو، تو بندے کو چاہیے کہ وہ کہے کہ مولا ہم نے تیرے حکم کو مانا اور ہم تیرے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 132 میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا جسے دین ابراہیمی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی اور کہا بیٹو اسی دین پر عمل کرتے رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف، اور اس طرح یہ نسل چلی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل نے بھی اپنی اولاد کو تلقین کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی آنے والی نسل کو اسی دین پر عمل کرنے کی تلقین دی۔ پھر کہا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس کے بعد کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب دونوں نے اپنی اولاد سے کہا، حضرت ابراہیم نے بھی کہا حضرت یعقوب سے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد سے کہا کہ بے شک اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے۔ مطلب جو دین ابراہیمی ہے جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، تو یہ کسی اور کا چنا ہوا دین نہیں ہے، چونکہ بہت سارے مذہب دنیا کے اندر، بہت سارے ریلیجن ہے دنیا کے اندر، لیکن یہ جو دین ہے دین اسلام، دین ابراہیم، یہ دین کسی اور نے نہیں چنا، ہمارے لیے یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ اب آپ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں دنیا کی، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی بری چیز نہیں چنتا، ہمیشہ اچھی چیز چنتا ہے۔ تو یہ تو دنیاوی باپ کا حال ہے۔ ایک دنیا کے اندر جو باپ محبت کرنے والا باپ ہے، اس کی محبت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھی چیز چنتا ہے۔ تو پھر جس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اگر وہ اپنے بندوں کے لیے کوئی دین چنے گا تو کیا وہ سب سے اچھا دین نہیں ہوگا؟ اللہ نے یہ جو دین چنا ہے یہ سب سے اچھا دین ہے، جس کو دین الاسلام کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے۔ پھر کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مطلب جب دنیا سے جاتے رہو، آخری لمحات ہو، آخری وقت ہو، اس وقت تم مسلمان رہنے چاہیے، اس وقت تم مومن ہو، اس وقت کلمہ شہادت کے ساتھ تمہارا جنازہ اٹھایا جائے۔ دنیا میں تو انسان بہت ساری غلطیاں کرتا ہے،
لیکن ہر وقت توبہ کرتے رہنا، ہر وقت استغفار کرتے رہنا، تاکہ ہم مومن بنے رہے اور اسی حال میں دنیا سے جائے۔ تو یہی حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو تلقین کی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا۔ اب اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 133 میں فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، تو انہوں نے کہا، بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، الہ واحدا، ایک خدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے جانے کے بعد ذرا تم یہ بھی تو بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کسی اور کی عبادت کرنے لگ جاؤں گے، اپنا دین بدل دو گے؟ حضرت یعقوب نے کہا چلو بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا کہ بے شک ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کی پوجا کریں گے جو خدا ہے آپ کا، جو یعقوب کا خدا ہے اس کی عبادت کریں گے، اور آپ کے والدوں کا، آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے اس کی عبادت کریں گے، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے، اور وہ ایک خدا ہے، الہ واحدہ، وہ ایک خدا جس کی ہم عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب کو جب موت آنے والی تھی، روح قبض ہونے والی تھی، تب آپ نے اپنے بچوں سے کہا کس کی عبادت کروں گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کے کہا اس کی جو آپ کا بھی خدا ہے، آپ کے والدوں کا بھی خدا ہے، حضرت ابراہیم کا خدا ہے، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے، ہم اس ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ اب تو حال یہ ہو گیا، ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم اسی طرح کریں۔ اگر کسی کا انتقال ہونے والا ہو، وہ اپنے بچوں کو تلقین کرے کہ بیٹے ہو ایک اللہ کی عبادت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا۔ لیکن جب کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو وہ جائیداد تقسیم کرنے میں لگ جاتا ہے، اسے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، اسے اپنے جائیداد کے تقسیم کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اور مرنے والا مر رہا ہوتا ہے اور لوگ بھی پیپر لے کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں کس کے حصے میں ڈالنا ہے، یہ فلاں کس کے حصے میں ڈالنا ہے، اس کا حصہ کس کو دینا ہے۔ تو موت کے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم مردے کو، مرنے والے کو زیادہ سے زیادہ کلمے کی تلقین دلائے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہے مرنے والے کے لیے کام تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے کہ میرے جانے کے بعد بھی تم ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا اور رسول ہی کی اطاعت کرنا۔ تو یہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی۔ اس کے بعد کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ایک خدا اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں، ہم جس ایک خدا کی عبادت کریں گے ہم اس ایک خدا کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت 134 میں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرستش نہ ہوگی، تم سے سوال نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ایک قوم کا ذکر کیا، کہا وہ حضرت یعقوب، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں، حضرت اسحاق ہو، اسماعیل ہو، جتنے بھی یہ نبی گزرے ہیں یا ان کی امتیں گزری ہے، اللہ نے کہا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، انہوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ اور کہا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہمارے نبی سے خدا نے مخاطب ہو کر کے کہا ان کی جو بدعمالیاں تھی یا ان کے جو گناہ تھے، وہ جو امت گزری ہے ان امتوں کے بارے میں تم سے حساب نہیں لیا جائے گا، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس امت کے بارے میں۔ پھر آگے سورۃ البقرہ کی آیت 135
وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤں گے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کو جب بہکانا شروع کیا، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، وہ مسلمانوں سے کہتے وَقَانُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ تم یا تو یہودی ہو جاؤ یا تو نصرانی ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤں گے۔ اس لیے کہ وہ ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبی جو آئے ہیں وہ یہودیوں کے اندر سے آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ تو ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ سب نبی اسی امت کے اندر آئے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ تم بھی ایسے کرو کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ، یا تو ایسا کرو یہودی بن جاؤ، یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو پر عمل کر کے عیسائی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ کہتے تھے تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ ان کو، مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، تم فرماؤ ہرگز نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ تم یا تو یہودی بن جاؤ یا تو نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤں گے۔ تو ان سے کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ملیں گے تب ہدایت ملیں گی، ایسا نہیں ہے، ہرگز ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، تمہارے کہنے پر ہم تھوڑی اپنا دین بدل دیں گے، تمہارے طریقے پر ہم تھوڑی چل جائیں گے۔ بلکہ خدا نے کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ آپ کہو ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ اور چونکہ ہمارے نبی ہے بنی اسماعیل میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، تو حضرت اسحاق ہو یا حضرت اسماعیل ہو، دونوں حضرت ابراہیم کے دین پر ہے۔ تو اب اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ آپ ایسے کہے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، بلکہ ہم بنی اسماعیل میں سے ہے اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ اور پھر کہا وما کان من المشرکین، جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، مومنوں میں سے تھے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت 136 قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا۔ اور جب یہودی یا نصرانی تم سے کچھ کہے تو ان سے یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا، یعنی قرآن مقدس، اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، یعنی جو توریت انجیل زبور ہے، وہ جو دیگر کتابیں ہیں جو ان پر اتاری گئی، یا ان کے علاوہ جو صحیفے اللہ نے نازل کی ہے۔ چونکہ کل جو آسمانی کتابیں ہیں وہ 104 ہے، جس کے اندر 100 صحیفے ہیں اور 4 آسمانی کتابیں، مقدس کتابیں ہیں۔ تو کاش صرف کتابیں ہم نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی مانتے، بلکہ جو صحیفے بھی اللہ نے نازل کیے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لاتے، ہمارے نبی پر جو اترا قرآن اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو دیگر نبیوں کے اوپر اترا ہے جیسے کہ اسماعیل ہے، ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، تو ان پر جو نازل کیا گیا کتابیں ہو، صحیفے ہو، یا پرانا دین جو ان کو دیا گیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، کہا صرف یہی نہیں بلکہ جو حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، یا ان کے علاوہ جو دیگر نبی ہے ان پر جو اتارا گیا، صحیفے ہو یا پرانا پچھلا دین ان کو جو دیا گیا، اور ان کے رب کے پاس سے جو کچھ ان کے پاس آیا ہے، ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے۔ یہ جتنے نبیوں کے نام ہے یا اس کے علاوہ جو یہاں پر کہہ دیا گیا کہ سب نبی اور ان پر جو نازل ہوا یا ان کے والدین پر جو نازل ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ایسے کہہ دیجئے کہ ہم ان سب کو تو مانتے ہی ہیں،
اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو کچھ آیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. اور لیکن خدائے رب العزت نے کیا فرمایا؟ اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم. تو آپ ان سے ایسے کہہ دیجئے کہ ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، چاہے حضرت ابراہیم پر جو نازل ہوا ہو یا چاہے حضرت عیسیٰ پر جو نازل ہوا ہو، ان پر جو نازل ہوا وہ نازل ہونے میں ہم فرق نہیں کرتے، ان کے نبی ہونے میں ہم فرق نہیں کرتے، بلکہ سب پر یکساں ایمان لاتے ہیں، سب پر یکساں ایمان رکھتے ہیں. جس طرح سے یہودی جو ہے صرف بنی اسرائیل کے اندر جو آنے والے نبی ہے ان کو مانتے ہیں، اور ان میں بھی بہت تھوڑے ہیں جن کو وہ مانتے ہیں. اکثر کو تو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا معاذ اللہ، اور اکثر کو تو انہوں نے جھوٹا کر کے وہاں سے نکال دیا. لیکن جو تھوڑوں کو وہ مانتے ہیں باقی کو نہیں مانتے. لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ایسے کہتا ہے لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں سے ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے، ہر نبی کو مانتے، ہر نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور نازل ہونے والے صحیفے کو بھی مانتے ہیں، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. اس کے بعد کا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں ماننے کے بعد بندہ کہتا ہے ہم نے تو بس اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیا ہے، اب ہم کچھ نہیں جانتے، نہ یہودیوں کی بات مانیں گے نہ نصرانیوں کی بات مانیں گے. پھر اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئے جیسا تم ایمان لے آئے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے. اللہ نے فرمایا مسلمانوں سے کہ پھر اگر وہ بھی یہودی یا نصرانی وہ بھی ایسے ہی ایمان لے آتے ہیں جیسے کہ تم ایمان لے آئے ہو، پھر تو وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر منہ پھیرے تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اگر وہ تمہارے دین کو نہیں مانتے، اپنا منہ پھیر لے تمہارے دین سے، تمہارے دین کی بغاوت کرے تو وہ مخالفت میں ہے. تو پھر وہ آپ کے دین کو اگر نہیں مان رہے تو وہ مخالفت میں ہے، وہ غلط راستے پر ہے، وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے حبیب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے حبیب بہت ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا. ان کی طرف سے جو تکلیفیں آئے گی، پریشانی آئے گی، مصیبتیں آئے گی، تو ان معاملات کے اندر اللہ کافی ہوگا تمہارے لیے. اور آپ دیکھیے گا ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مرحلے اگر ہم دیکھیں، قدم قدم پر مصیبتیں آئی ہے، پریشانی آئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قدم پر اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے. جتنے منصوبے یہود و نصارہ نے بنائے ہیں تمام منصوبے خاک میں مل گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کی طرف سے جو تکلیفیں آئے گی آپ کے لیے تو اس وقت اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو حفاظت کرے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ وہی سننے والا بھی ہے، وہی جاننے والا بھی ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت 138 میں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا. ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ دراصل یہ رنگ کیا ہے؟ ایک انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت دھیرے 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 بڑھتے بڑھتے عشق کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے. اور جب انسان کسی کے عشق کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے اندر اس کے رنگ کو تبدیل کر لیتا ہے. پھر آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی مثال لے لیجئے. پہلے وہ دور جہالت کے اندر صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ کوئی شراب میں ڈوبا ہوتا تھا، کوئی الگ الگ گناہوں کے اندر ہوتا، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں انہوں نے قدم رکھا اور نبی سے جب محبت کی ہے، ایسی محبت پھر وہ بڑھ گئی ہے. محبت دھیرے دھیرے ایسی بڑھی ہے کہ پھر انہوں نے اگر میرے نبی کو جو کام کرتے دیکھا ہے پھر صحابہ نے پوری زندگی ویسے ہی کام کیا ہے. حضرت سلمان فارسی کی بات لے لیجئے، آپ بیچ سے مانگ نکالا کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ کے بال ویسے نہیں تھے کہ مانگ نکالی جائے، تو ایک روایت بھلے ضعیف روایت ہو لیکن وہ
فضیلت کے اندر تو بیان کی جا سکتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے سلیے کو گرم کیا، لوہے کو گرم کیا، اور گرم کر کے اس کو اپنے سر پر یوں رکھا جیسے بیچ میں سے مانگ نکل جائے۔ ان سے پوچھا کسی نے آپ نے ایسے کیوں کیا؟ کہا میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ وہ بیچ سے بالوں میں مانگ نکالتے ہیں۔ تو یہ محبت کا رنگ ہے کہ انسان جب محبت کرتا ہے تو عشق کی حدود تک وہ پہنچ جاتا ہے، اور جب پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کے رنگ کو اپنے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ ہزاروں مثالیں ہمارے پاس ایسی ہے کہ جو وہ ثابت کرتی ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے رنگ کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ دراصل اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اس نے جو بندوں کو تعلیمات دی ہے اسی پر عمل کرنا، وہی تو اللہ کا رنگ ہے، اور اسی کے ذریعے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو خدا نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ رنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے جو کہتے لوگ یہ چشتی مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ، یہ وہ رنگ والی بات نہیں ہے۔ ورنہ لوگ کہتے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ، اور وہ ناچتے بھی ہے، گاتے بھی ہے، ڈانس بھی کرتے ہیں۔ اگر غریب نواز کا رنگ چڑھا ہوتا تو ناچنے والے تم نہ بنتے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی، آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ یہ وہ رنگ والی بات نہیں ہے، زبانی والی بات نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہا حالانکہ میں آپ کو بتا دوں سب سے آسان طریقہ، حدیث مبارکہ میں جو انسان نفل نمازوں کی کثرت کرتا ہے، نفل نمازوں کی، تو وہ نفل نمازیں بندے کو اپنے رب سے قریب کر دیا کرتی ہے۔ تو آسان طریقے ہمارے پاس ہے۔ پھر کہا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں جس اللہ کی بات ابھی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت 139 قُلْ لَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ کے بارے میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا، یہودی عیسائی کے اندر، مسلمان کے اندر، یہ تو اہل کتاب ہے۔ تو تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو کہ اللہ نے تم پر کہتے کتاب نازل کر دی، محمد پر دین کیسے نازل کر دیا، تم اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ یہ تو وہی رب ہے جو ہمارا ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ تو جھگڑنا کس بات کا؟ تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کئی ایسے حالات اگر ہو جائے نا، ایسے حالات اگر پیش آ جائے کہ جہاں پر مخالف جو تمہارا ہے اگر وہ لڑنے جھگڑنے پر آ جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے اس سے کہہ دو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ اگر بات جھگڑے تک پہنچ جاتی تو کہہ دو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ کب کا ذکر ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ورنہ پھر بات الگ تھی۔ اور اس کے بعد کا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، اللہ ہی کے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 140 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ سارے نبی جو ہے اور ان کی اولاد جو ہے کیا وہ یہودی اور نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو اللہ سے؟ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ نے اہل کتاب سے کہا کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ جتنے سارے نبی آئے ہیں کیا یہ یہودی اور نصرانی تھے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اگر اللہ زیادہ جانتا ہے تو پھر تم سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی گواہی آ جانے کے بعد، اللہ کا رسول آ جانے کے بعد، قرآن نازل ہو جانے کے بعد بھی تم یہ تمام معاملات کے اندر الجھتے ہو، جھگڑتے ہو اور الزام لگاتے ہو، تہمت لگاتے ہو؟ تم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس کے بعد کہا کہ اللہ تمہارے اعمال تو دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 اور یہ پہلے پارے کی آخری آیت ہے۔
جو کہ اس کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ چونکہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت 141 میں، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ یہودی اور نصرانی جو کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی امت ہو یا حضرت اسحاق ہو یا حضرت یعقوب ہو، یوسف ہو، جتنے نبیوں کے وہ نام لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان سب کے دین پر ہم ہیں، اور یہ بھی یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ تو اللہ نے کہہ دیا تم ان کی بات کرتے ہو ابراہیم اور اسحاق کی، کہا تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم اپنا دیکھو، تم جس گڑھے میں گر رہے ہو تم کو بچانے کے لیے وہ نہیں آئے گے، اور نہ ان کے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، بلکہ تم تو اپنے اعمال کی خبر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ وہ تو ایک امت تھی جو گزر چکی، اب یہ جو امت ہے یہ امت محمدیہ ہے، تم اس امت میں ہو تو اب اس امت کی فکر کرو اور تم اپنے اعمال کی فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کسی اور کے اعمال کا تم سے حساب نہیں لے گا، لیکن تمہارے اعمال کا تو تم سے حساب لے گا نا، اور جب اللہ حساب لے گا تو پھر تمہیں وہاں پر جواب دینا تو بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا جواب دینا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا کوئی آسان کام ہے؟ اگر ہم سے ہمارا باپ اگر ہم سے حساب لینے پر آ جائے نا تو ہم اس کو حساب نہیں دے پاتے جلدی، اللہ کی بارگاہ میں کیسے حساب دیا جائے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل کرے، رسول کی اطاعت کرے، بزرگان دین کے دامن سے اپنے دامن کو وابستہ کر لے، تو پھر حال یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہمیں اپنے دامن میں چھپا لے گا۔ اور امام اہل سنت نے کہا نا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس احکامات پر عمل کریں، رسول کی اطاعت کریں۔ یہ قرآن مقدس کی تفسیر تھی جو ہم نے سماعت کی، الحمدللہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، آج قرآن مقدس کے پہلے پارے کی مکمل تفسیر ہماری ختم ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اب تک جو کچھ کہا گیا اس میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما لے، اور اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔